نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی برائیاں، معاشرے میں موجود اجتماعی برائیوں کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ بات قابل غور اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 ایسی بیماریاں ہیں، اس حدیث میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، 5 یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ اگر کسی قوم میں یہ بیماریاں پائی جائیں، یعنی ان بیماریوں کا تعلق اجتماعی عمل سے ہے، انفرادی عمل بھی اس میں شامل ہے، لیکن یہ کام اجتماعی ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو ہے تعلیمات فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث کا آغاز کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مہاجروں کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم میں سے کوئی قوم اس میں مبتلا ہو جائے تو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ یہ بری باتیں تم تک پہنچیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کانشیس ہیں ان باتوں کے بارے میں کہ ہم تک پہنچنے کے بارے میں بھی وہ جو ہے نا وہ اس اللہ کی پناہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری قوم کو بھی، میری امت کو بھی جو ہے نا وہ اس سے بچائے کہ میری امت بھی جو ہے نا ان گناہوں میں سے کسی ایک تک پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں بے حیائی یعنی بدکاری عام ہو جائے، اعلانیہ ہو گئی ہو، تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جن کا ان سے گزرے ہوئے لوگوں نے ذکر بھی نہیں سنا ہوگا۔ بات بہت ہی قابل غور اور ہمارے معاشرے کے حساب سے جو ہمارا پریزنٹ سوسائٹی ہے اس حساب سے بہت زیادہ لنک کرتی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فحاشی یعنی بدکاری اور بے حیائی جس قوم میں عام ہو جائے۔ ہمارے اس معاشرے میں دیکھیں کہ پہلے تو ہم اگر اس کے ایفیکٹ پہ بات کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اس معاشرے میں بیماریاں عام ہو جائیں گی۔ آئی وائرس ابھی پچھلے دنوں بہت پھیلا ہوا تھا، وہ پنک آئی جسے کہتے ہیں، اس سے پہلے کرونا تھا، کرونا کی کتنی ٹائپس آئیں آگے، وہ ڈیلٹا لیئر، وہ ڈیلٹا وائرس، اور اس کی کتنی آگے ٹائپس آئیں۔ تو ہم ان سب بیماریوں سے ہمارے بڑوں نے کسی نے بھی اگر ہم کسی اپنے بڑوں سے پوچھیں یا جو ہمارے انسسٹرز جن میں زندہ ہیں جہاں جو انہوں نے تذکرے کیے ہیں اس میں دیکھیں تو ہمیں اس طرح کی کسی بیماری کا کہ لوگوں کو کانٹیکٹ سے، ہاتھ ملانے سے، بات کرنے سے، یا کوئی ایسے عمل سے کہ بندہ کسی سے مل رہا ہے تو جو ہے اس کو کوئی پروٹوکولز ہونے چاہیے کسی سے ملنے کے لیے، تو ایسے ہم نے اپنے بڑوں میں سے یا کسی سے بھی ہم نے یہ بات نہیں سنی کہ ملنا ہے تو ماسک لگانا ہے یا ڈسٹینس رکھنا ہے ملنے سے، ہم نے کسی سے بھی یہ بات نہیں سنی۔ دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو ان میں قحط سالی، بے روزگاری اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جاتی ہے۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اس بات کے اوپر نا بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا وہ ڈیموکریٹک لیول پہ یا بڑے لیول پہ کی جاتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ بات میرے لیول پہ ہر بندہ یہاں پہ بیٹھا ہے، ریان بیٹھا ہے، حذیفہ، ایکس وائی زی، کوئی بھی بندہ بیٹھا ہے نا، ہر بندے کے لیول پہ یہ بات امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ میں نے اگر کسی چیز کا مجھے کہا گیا ہے، امانت میں خیانت اسی چیز کا تو نام ہے کہ مجھے اگر کوئی کام کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور میرا وہ کام کرنے میں میری ڈومین نہیں ہے وہ کام، لیکن اگر میں نے اس کی رسپانسبلٹی لی ہے تو وہ کام کرنا میرا فرض ہے، وہ ہو گیا۔ اگر میں اب اس کام سے پیچھے ہٹتا ہوں تو جو ہے میں اس امانت میں خیانت کر رہا ہوں۔ وہ ناپ تول میں کمی، یہ وہی چیز ہے۔ ناپ تول میں کمی ہم کہتے ہیں کہ جو ریڑھی والا ہے وہ نیچے میگنیٹ چپکا کے جو ہے ہمیں 100 کی جگہ 50 کے سیب دے دے گا، تو یہ تو ناپ تول میں کمی ہے، اس کے بارے میں تو اوپن ہے کہ ناپ تول میں کمی یہ تو ہے، لیکن ناپ تول میں کمی ایک کلائنٹ لیول، کسٹمر لیول پہ، ایک کلائنٹ لیول پہ، اور جتنے بھی جو چھوٹے چھوٹے لیولز ڈیفائن ہوتے ہیں نا ہر لیول پہ ہے۔ دوسری چیز قحط سالی۔ پاکستان نے اس سال آئی ڈونٹ نو کسی کے نالج میں ہو، پاکستان 2022 تک پاکستان واز دا ورلڈز لارجسٹ کنٹری ٹو ایکسپورٹ رائس، اور اس سال ہم نے چاول امپورٹ کرایا، چاول جو ہے پاکستان میں امپورٹ ہوا ہے اس سال۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ گندم کی کمی، چینی کی کمی، چاول کی کمی، اناج کی کمی، یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ یہ اسی حدیث کا کانسیکوینس ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ اس چیز کو چھوڑو گے تو آپ کو جو ہے یہ ناپ تول میں کمی کو جو ہے وہ آپ ملحوظ خاطر نہیں رکھو گے تو آپ کو یہ کانسیکوینس برداشت کرنا پڑے گا۔ تیسرا، بادشاہ کا ظلم۔ رولر دیکھ لیں، ہمارے پاس رولر تو ہے نہیں، پہلی بات تو ہمارے پاس زیادہ اس بات پہ بحث کی بھی نہیں جا سکتی، ہمارے پاس رولنگ سسٹم تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ یہ 3 جو سزائیں اس ایک عمل پہ جو ہے ملیں گی وہ یہ 3 سزائیں رسول اللہ سے کہا کہ قحط سالی ہمارے میں ہے، روزگار کی تنگی ہمارے میں ہے، اور بادشاہ کا ظلم تو اس کی بات ہی جو ہے وہ کرنا فضول ہے۔ اچھا، تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کرتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش روک لی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہوں تو انہیں کبھی بارش نہ ملے۔
یہ بات بہت انٹرسٹنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی جو بات ہے کہ جب مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کر دیں لوگ تو بارش کی آسمانی پانی روک دیا جاتا ہے، آسمانی بارش روک دی جاتی ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو بارشیں ہو رہی ہیں اس کی بھی آگے وضاحت فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ ٹائم بھی آئے گا کہ لوگ تو حرکتیں چھوڑیں گے نہیں، لیکن پانی تو نیسیسٹی ہے آف آل دی ادر کریچرز دیٹ آر ایگزسٹنگ ان دس ورلڈ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جانوروں کا خیال نہ ہو تو اللہ یہ بارش کبھی نہ برسائے۔ وضاحت کر دی ہے وہ جو قرآن میں حدود اللہ کا ذکر ہے نا، اس کی بہت اچھی جو ہے نا وہ ڈیفینیشن کہ ان کو فالو کرنا، حدود اللہ کو فالو کرنا اسلام میں کیوں ضروری ہے، اس کی بہت اچھی جو ہے نا وہ ڈیفینیشن اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑتے ہیں تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ ان سے وہ کچھ چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وضاحت اس کی اب حدود اللہ کیا ہے کہ ساری جو بے حیائی اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، روزے میں حدود اللہ نے اپنی بیان فرمائی کہ حد ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں رسول اللہ نے فرمائی ہے، ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد عہد توڑنا، اللہ کا عہد توڑنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑنا، اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑنا۔ اگر آپ نے اللہ کی قسم کھائی ہے کسی چیز پہ، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ اب اس کام کو پورا کرو، ورنہ اس کا کانسیکوینس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ آپ پر دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اور وہ آپ سے سب کچھ چھین لیتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہو۔ اب کانسیکوینس کے بارے میں بات اگر اس حدیث سے کی جائے، اس پارٹ آف حدیث سے کی جائے، تو کانسیکوینس میں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب غزہ دیکھ رہے ہیں، اسرائیل نے جو فلسطین پہ چڑھائی کی ہوئی ہے ہم وہ دیکھ رہے ہیں، اسلام کے دشمن اسلام پہ جس طرح سے حملہ آور ہوئے، کشمیر ہم دیکھ رہے ہیں، ہندوستانی کافر جس طرح اسلام پہ چڑھ دورے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ اچھا اس کا تعلق یہ نہیں ہے، اب قوم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا تعلق پوری مسلم کمیونٹی، پوری اسلامک کمیونٹی سے، پوری اسلامک نیشن سے اس کا تعلق ہے۔ اس میں اگر غزہ والوں پہ کچھ ہو رہا ہے تو اس میں صرف قصور غزہ والوں کا نہیں ہے، اس میں قصور ہمارا بھی ہے۔ اگر کشمیر والوں پہ کچھ ہو رہا ہے تو اس میں قصور ہمارا بھی ہے۔ اگر فلسطین پہ کچھ ہو رہا ہے تو اس میں قصور ہمارا بھی ہے ایز این انڈیویجول، کہ ہم نے اس بات کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، اس بات کو فالو نہیں کیا۔ آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی، جو کنکلوژن اس حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کنکلوسیو پانچویں بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس حدیث کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی ان کا امام، سردار یا جو لیڈر ہے وہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو فیصلہ نہیں کرتے جو اللہ نے اتارا ہے تو اسے اختیار نہیں کرتے تو ان میں آپس کی لڑائی ڈال دیتا ہے۔ اللہ آپس کی لڑائی اس قوم میں ڈال دیتا ہے جو اللہ اس کے رسول کا قانون جو اتارا ہے، جو لیڈر جو ہے وہ اپنی عوام پہ وہ قانون امپلیمنٹ نہیں کرتا، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم ہے، وہ اللہ جو احکام ہے وہ اپنی پاپولیشن پہ، اپنی عوام پہ وہ قانون امپلیمنٹ نہیں کرتا، تو اس کا جو ہے نا وہ وبال یہ ہے کہ اللہ اس قوم میں آپسی لڑائی ڈال دیتا ہے۔ مسلمانوں کی آپسی لڑائی دیکھیں آپ، ایران دیکھیں، آپسی لڑائی ہے مسلمانوں کی، سعودیہ اور عراق کی وہ جنگ دیکھیں آپ، آپسی لڑائی ہے ہماری۔ تو مسلمان آج آپس میں دیکھیں، ہم اگر مسلم کمیونٹی کے اعتبار سے دیکھیں، اگر ہم کاسٹ سسٹم کو نہ بھی دیکھیں، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل تشیع، اہل حدیث، وہابی، ہم نے کتنے فرقے بنا دیے ہیں، کتنے فرقے ہیں، تو آپس میں لڑائیاں ان کی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس چیز کے بارے میں اس بارے میں بھی یہ بات جو ہے وہ ایڈریس کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آپس میں لڑائیاں ڈل جائیں گی، کہ ہم نے جو ہے وہ جب لیڈر، اچھا اس کا تعلق لیڈر سے ہے، لیکن لیڈر کا تعلق بھی جو ہے نا وہ ہم سے ہے، کہ ہم وہ بندے ہیں جنہوں نے وہ لیڈر سلیکٹ کیا۔ اگین وہ لاسٹ والی بات جو ہم نے دوسرے پوائنٹ یا تیسرے پوائنٹ میں کی تھی کہ ناپ تول میں کمی، تو ہم نے جو ہے نا وہ وہاں پہ ہم انڈیویجویلٹی پہ جو ہے نا ہم وہ بکے تھے، وہاں سے ہمارا لیڈر جو ہے وہ خراب آیا، اور اب اس خراب لیڈر کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ سزا ہے کہ ہم آپس کی لڑائی میں جو ہے نا وہ بٹے ہوئے ہیں، آپس میں ہماری جو ہے نا وہ صلح نہیں ہے، آپس میں ہم ایک دوسرے کی باتوں کو سننا جو ہے پسند نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے تک لگانے کو جو ہے نا وہ عام سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی جو ہے نا وہ مذاکرہ خیز بات ہی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں۔ تو ہمارے لیے اب کنکلوسیو بات اس حدیث سے اگر ہم دیکھیں نا، تو ایز اے انڈیویجول ایز ویل ایز اے سوسائٹی ہمارے لیے جو ہمارے لیے چینج کا جو گیپ ہے، جو مارجن آف کریکشن جو ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے یہ ہے اب کہ
انڈیویجویلٹی پہ دیکھیں کہ ہم ان میں سے کس کس گناہ کے اوپر ہم خود ہیں. اگر ناپ تول میں کمی پہ ہم خود ہیں تو ہم نے خود اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم وہ کمی کہاں کر رہے ہیں اور ہمیں اس کمی کو پورا کرنا ہے تاکہ ہم اس عذاب سے اور اس سزا سے بچنے کی کوشش کر سکیں, یا اللہ کے سامنے ہم یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ کہ جب قیامت کے جب ہم اللہ کے سامنے ہیں کہ یا اللہ ہم نے تیرے اس حدیث کو سنا, ہم نے اس بات کو سنا, ہم نے اس چیز کو پھر روکنے کی کوشش کی اور اپنے تک تو اس کو بے حد درجہ کو, نو مین از پرفیکٹ, ٹھیک ہے, انسان ہے, انسان غلطی کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو نو مین از پرفیکٹ. اگر انسان نے غلطی نہ کرنی ہوتی تو انسان نہیں ہوتا, وہ فرشتہ ہوتا, ٹھیک ہے. انسان نے غلطی کرنی ہے تو لیکن ہم نے اپنی غلطیوں پہ نادم بھی ہونا ہے. اسلام کی خصوصیت بھی جو ہے نا وہ انسان کی وہ یہی ہے کہ انسان جب غلطی کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اس پہ نادم ہوتا ہے اور اس پہ معافی مانگتا ہے. تو اللہ سے اس چیز کی پہلے معافی ہمیں انڈیویجول بیسس پہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے یا اللہ یہ غلطی اگر میرے سے ہوئی ہے, میری یا اللہ اگر مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے, سب سے ہوئی ہے, ہم سے سب سے ہوئی ہوگی, کیونکہ ہماری تو اسلامک جو ہے وہ ورثے میں جو ڈاکٹر سارا احمد کہتے ہیں کہ ہمیں تو اسلام جو ہے نا وہ گٹی میں فیڈ کر کے دیا گیا تھا, اپنا ہمارا اسلام نہیں ہے. جو اسلامک ٹیچنگز ہمارے ابو جی نے ہمارے کان میں دی تھی وہی اسلامک ٹیچنگز ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں, تو اپنی تو ہے نہیں, تو جو ہمارے بڑوں نے کیا ہم بھی اسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں. لیکن اب جب ہم نے پڑھا ہے تو اس کے بعد ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پہ معافی مانگیں کہ اللہ یہ گناہ مجھ سے ہوا, یہ کوتاہی مجھ سے ہوئی, غلطی سے ہوئی, جانتے بوجھتے ہوئی, اللہ تو معاف کرنے والا ہے, اس چیز کو تو نے ہی معاف کرنا ہے اور آگے مجھے ہی تو نے اس کی توفیق دینی ہے کہ میں اس سے مزید آگے بھی بچ سکوں اور لوگوں تک بھی اس بات کو پھیلاؤں کہ اللہ لوگ بھی اس بات سے بچیں, لوگ بھی جو ہے وہ کانشیس ہوں کہ یہ چیزیں اس کانسیکوینس تک جو ہے نا وہ ہمیں پہنچا سکتی ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.